اس آیات کے اندر اس کا ذکر کر کے اس کام کو واضح کر دیا ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا دین ہے، یہ میرا مشن ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ میرا نظریہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے مبعوث ہی اس کام کے لیے کیا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ میں اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور اللہ ہی کی وحدانیت کی دعوت دیتا رہوں اور لوگوں کے دل و دماغ کو اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی وحدانیت سے روشناس کرتا رہوں، ان کو منور کرتا رہوں۔ ہدایات جو اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ ہدایات لوگوں کو دیتا رہوں اور اسی کی دعوت دیتا رہوں۔ تو فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی اللہ کا دین ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یعنی امت کے اندر تمام مخلوق میں، تمام انسانوں میں سب سے بڑا عہدہ یہ نبوت کا ہوتا ہے، اور نبوت کا عہدہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص انبیاء کو دیتے ہیں، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کے مناسبت سے اتنا بڑا کام بھی ہوتا ہے، یعنی جتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا کام۔ یہ تو دنیا کے بھی دستور ہے، دنیا کے بھی قانون ہے۔ اگر اس دعوت سے کوئی اور بڑا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کام کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کے سپرد کرتے، وہ کام اپنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ حوالہ کرتے، اپنے انبیاء کو سپرد کرتے، تو پتہ چلا کہ وہی نبوت کا عہدہ، رسالت کا عہدہ یہ کائنات میں سب سے بڑا عہدہ ہے، تو کام سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی اللہ کا دیا، یعنی ہر پیغمبر جو آئے اپنی امت کی طرف، اپنی قوم کی طرف، تو ہر پیغمبر نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا۔ یہ مشن انبیاء ہے، یہ مقصدی تخلیقی کائنات ہے کہ بھئی اللہ کو پکارنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اسی کے اندر انسان کی بقا ہے اور اسی کے اندر انسان کے فائدے اللہ نے رکھے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، آپ نے سنا بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، رب کی شان ہے کہ تمام مخلوقات جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں بھی آتے اور ہم ان کو جاندار بھی سمجھتے ہیں، بے جان بھی سمجھتے ہیں، جس حیت اور جس نوعیت کے ساتھ رب نے جن مخلوقات کو وجود بخشا ہے، اپنی اپنی نوعیت اور صورت اور اندازے کے ساتھ اپنی اپنی بول اور زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی ہے ہر چیز، لیکن واحد انسان جس کو اللہ نے عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، سمجھنے کی قوت بھی اللہ نے عطا فرمائی، سب کچھ دیا، اور دیگر تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جو اپنے نعمت دنیا کے اندر عطا فرمائی ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ، اور مرنے کے بعد جو اللہ عطا کریں گے وہ تو ہم یہاں جتنا بھی سوچے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔
یہ انسان کے لیے، لیکن یہی عاقل بالغ انسان دنیا کے سارے فائدوں کو، دنیا کی ساری جو ہے چیزوں کو اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ سمجھنے والا، لیکن جب اللہ کی قدرت کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ پر ایمان لانے کی، اللہ کے پیغمبر کو تسلیم کرنے کی بات آتی ہے تو یہاں انسان آگ بگولا بن کر اور دل سے، دماغ سے، سوچ و فکر سے حسد، بغض، عناد بکیرتا ہے اور دشمنی پہ اتراتا ہے۔ بہرحال قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ رب کا قرآن ہے، علی بصیرۃ، جس راستے کی میں دعوت دے رہا ہوں اور جس کام کی میں جو ہے محنت اور دعوت دے رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، یہ کوئی سرسری چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ اپنے من کی بات نہیں ہے، بلکہ علی بصیرۃ، میں بڑی بصیرت کے ساتھ، ایک ہوتا ہے بصارت، ایک ہوتا ہے بصیرت۔ بصیرت دل کی بینائی کو کہا جاتا ہے، بصارت آنکھوں کی بینائی کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں دل کی بصیرت نصیب فرمائے، اصل چیز دل کی بصیرت ہے۔ اس لیے کافروں اور مشرکوں کی مطالعہ نے فرمایا سمم بکمن عمی، یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں۔ اس لیے آنکھوں سے تو دنیا جہاں کے ساری چیزیں دیکھ سکتے تھے، لیکن جو دل کی بینائی ہوتی تھی اس سے وہ محروم تھے۔ تو کہا علی بصیرۃ، میں جس کام کی محنت کر رہا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں بڑی بصیرت، بڑی دل کی اطمینان کے ساتھ، میرا دل، میری روح اور میری جسم اور میرا دل جو ہے یہ بڑا مطمئن ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جنہوں نے میری اتباع کی۔ اس سے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی بڑی بصیرت کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَمَنِ اتَّبَعَنِي سے ہر وہ مسلمان مراد ہے جو قیامت کی صبح تک اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ رسالت کا یہ اونچا کام اور یہ بہترین کام لے کر لوگوں میں اس کی جو ہے دعوت کرتا ہے اور لوگوں میں اس کام کو پلاتا ہے۔ اس سے ہر وہ مسلمان مراد ہے۔ وسبحان اللہ، اور پاکی ہو اللہ کے لیے، اور پاک ہے اللہ کے ساتھ۔ وما انا من المشرکین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے، میں مشرکین سے بیزار ہوں، میں مشرکین سے بیزار ہوں، میں تو آیا ہوں مشرکین کو اس شرک کے دلدل سے اور اس شرک کے ظلمات سے نکال کر ہدایت پر لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے